اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کیا کرو۔ دوستو، آج میں آپ کو بڑے ہی اہم بات بتانے لگا ہوں، اگرچہ وہ بظاہر آپ کو چھوٹی چھوٹی لگیں گی، لیکن یہ بڑی اہم باتیں ہیں جن کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، اور توجہ دینے کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارنا پڑتا، بہت بڑا کام نہیں کرنا پڑتا۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کامیاب وکیل کیسے بن سکتے ہیں۔ ایک جو نیا وکیل ہے وہ کامیاب وکیل کیسے بن سکتا ہے، وہ ٹپس میں آپ کو آج دینے لگا ہوں، اور یہ اتنے معمولی ٹپس ہیں کہ آپ جب ان کے اوپر یقین کریں، عمل کریں گے، تو آپ کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ بڑے کامیاب وکیل ہیں، اور آپ کے اندر وہ ساری انکم اور ہر چیز میں اضافہ ہو جائے گا، اور آپ خوشی کا اظہار کریں گے۔ اب جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم اکثر اگنور کرتے ہیں، وہ باتیں کیا ہیں؟ آئیں، آپ خود حیران ہوں گے کہ دیکھنے کو آپ حیران ہوں گے کہ مثلا میں فار ایگزامپل، جب آپ LLB کر کے لائسنس پنجاب بار کونسل یا کسی پاکستان یہ سندھ بار کونسل KPK اور بلوچستان بار کونسل سے لیتے ہیں، تو لائسنس لیتے ہی آپ کو اپرنٹسشپ جو ہے نا وہ کرنی پڑتی ہے۔ اپرنٹسشپ 6 مہینے کی ہوتی ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب بھی اپرنٹسشپ کریں اور آپ کو جب لائسنس مل جائے، تو وہ 6 مہینے کافی ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کی، کیونکہ آپ نے 2 سال تک لوور کورٹ کا کام کرنا ہے۔ ان لوور کورٹ کے کاموں کے لیے یہ اس میں کتنے چھوٹے کیس ہوتے ہیں، رینٹ کا میٹر ہے، یہ ڈیکلریٹری سوٹ ہے، یہ کسی سے پیسے لینے ہیں اس سے ریکوری سوٹ ہے، یہ نکاح کا مسئلہ ہے، یہ طلاق کا مسئلہ ہے، یہ سکسیشن سرٹیفکیٹ، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کیس آتے ہیں جو آپ یہ ان 6 مہینوں میں سیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلی ایڈوائس تو یہ ہوتی ہے کہ جب 6 مہینے میں آپ کام سیکھ لیں تو کوشش کریں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اپنا علیحدہ کام شروع کر دیں۔ جتنے سینئر وکیل ہوتے ہیں وہ سب آپ کے استاد ہیں، ہمارے استاد ہوتے ہیں۔ آج میں 30 سال کی پریکٹس کے بعد بھی اپنے استادوں سے جا کے پوچھتا ہوں، کسی سے بھی پوچھ لوں، سینئر استاد ہی ہوتے ہیں، یہ ایک تصور ہے۔ اس لیے زیادہ ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اپنا علیحدہ دفتر بنا لیں۔ اور اس کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا کام ہوتا ہے، سب سے پہلے جو ہے آپ اپنا یہ دیکھیں، یہ وزٹنگ کارڈ ہے، اس کو بزنس کارڈ کہتے ہیں۔ یہ وزٹنگ کارڈ بنانا بہت ضروری ہے۔ آپ یقین کریں، کئی دفعہ میں حیران ہو جاتا ہوں۔ یہ کچھ چند دن پہلے ہی میرے پاس ایک وکیل آئے، تو ان کی 2 سال کی پریکٹس تھی، تو انہوں نے کہا کہ سر میں یہ آپ کا چیمبر جو ہے وہ میں جوائن کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے اجازت دیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اپنا مجھے وزٹنگ کارڈ دیں۔ کہتا وہ تو سر آج تک میں نے نہیں چھپوایا۔ میں نے کہا یار یہ اس کے اوپر کتنے پیسے لگتے ہیں؟ 200 روپے کے 200 کارڈ بن جاتے ہیں، 300 روپے کے 300 کارڈ بن جاتے ہیں۔ 200-300 روپے کوئی معنی رکھتا ہے؟ لیکن اس کی سستی کی انتہا کہ 2 سال تک اس کے پاس کارڈ ہی نہیں ہے۔ یہ کارڈ اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، یہ سب سے ضروری چیز ہے جو آپ کو بظاہر چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ یہ کارڈ دیں اپنے ہر ملنے والے کو، جو آپ سے پوچھے کیا کرتے ہو، یہ کارڈ اس کو دے دیں۔ جو آپ سے سلام لے، یہ کارڈ اس کو دے دیں۔ کہیں آپ جاتے ہیں، کسی اجنبی سے آپ کا تعارف ہوتا ہے، یہ کارڈ دے دیں۔ اس کا آپ دیکھیں گے، رزلٹ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جب یہ کارڈ آپ 100-200 کارڈ تقسیم کر دیں گے، انہی کارڈوں میں سے دیکھ لینا آپ کو فون آنا شروع ہو جائیں گے کہ سر ہم نے یہ مشورہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ ان کے پاس آپ کا پرمننٹ کارڈ جو ہے نا وہ رہ جائے گا۔ تو اس میں اتنی لوگ سستی کرتے ہیں، جو 200 روپے کا کام ہے اس میں سستی کرتے ہیں، تو اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں، کسی فلیٹ میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، تو جو ہی آپ کو لائسنس ملا، سب سے پہلے وہاں پہ آپ کی نیم پلیٹ جو ہے نا وہ لگنی چاہیے کہ جی فلاں محمد اکرم ایڈوکیٹ، چودھری محمد اکرم ایڈوکیٹ، محمد اسلم ایڈوکیٹ، حافظ نعیم ایڈوکیٹ، لیاقت رانا ایڈوکیٹ۔ یہ ایڈوکیٹ کی پلیٹ آپ کے گھر کے باہر لگ جانی چاہیے، اور یہ اس کے اوپر بھی 100-200 روپیہ لگتا ہے، اور ہم سستی کرتے ہیں، ہم نہیں لگاتے، جس سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ یقین کرو، اس سے
میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندہ میرے پاس آیا کیس لے کے, تو وہ کہنے لگا جی میں ادھر ادھر رہتا ہوں. جب اس نے مجھے لوکیشن بتائی تو میں نے کہا آپ کے پڑوس میں بھی تو ایک وکیل صاحب رہتے ہیں. کہتے نہیں مجھے تو نہیں پتہ. وہ سال سے وہ وکیل وہاں رہ رہا تھا اور ساتھ والے گھر کو نہیں پتہ تھا کہ یہاں وکیل رہتا ہے. تو سب سے جو دوسری اہم چیز ہے وہ آپ کی نیم پلیٹ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو تیسرا ایک اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر سے دفتر کے لیے آئیں, ضلع کچہری آئیں, ہائی کورٹ آئیں, کہیں بھی آئیں, یونیفارم میں آئیں. یونیفارم جو ہے نا یہ آپ کا چلتا پھرتا جو ہے نا یہ ایڈ ہوتا ہے, چلتے پھرتا اشتہار ہوتا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ وکیل صاحب جا رہے ہیں, وہ وکیل بھی ہمارے محلے میں وکیل رہتا ہے, یہ چلتا پھرتا اشتہار ہوتا ہے. اور اشتہار کی ہمیں ہر وقت ضرورت رہتی ہے. بڑی بڑی کمپنیاں آپ دیکھیں, پیپسی کولا ہے, کوکا کولا ہے, کتنی مشہور کمپنی ہیں, لیکن آپ جو ہی ٹی وی کھولیں گے تو آپ کو وہاں پہ ان کے ایڈ آ رہے ہوتے ہیں, یو فون کے آ رہے ہوتے ہیں. کیا ان کو لوگ جانتے نہیں, لیکن یہ ریمائنڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو آپ سب سے پہلے اپنا بزنس کارڈ بنائیں, پھر اپنے گھر کے باہر نمبر پلیٹ لگائیں, پھر یونیفارم میں آئیں اور یونیفارم میں جائیں. یہ بہت ہی ضروری ہے, بہت ہی ضروری ہے. اور چوتھا یہ چھوٹا سا ٹپ ہے کہ اپنا جو یونیفارم ہے اس کو صاف رکھنے کی کوشش کریں. یونیفارم جو ہے وہ جب آپ کا صاف ہوگا تو دیکھنے والا, وہ کہتے ہیں دکھتی ہے تو بکتی ہے, دیکھنے والا کہے گا کہ یار یہ اچھا وکیل ہے, ڈیسنٹ ہے. یہ نہیں کہ ایک یونیفارم لے لی آپ نے, 3 مہینے تک اس کو دھلایا نہیں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے, خود بھی آپ ہر ہفتے اپنی شرٹ واش کر سکتے ہیں, ہفتے میں ایک دفعہ کوٹ واش کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی طرف بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ آپ کے ڈریس سے ہی جو ہے نا وہ سمجھی جائے گی. تو دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ بڑا اچھا اور وہ جو ہے نا وہ وکیل ہے. اس کے بعد ایک اور بات جو میں آج کل دیکھتا ہوں جو عام نہیں ہے, پنکچویلٹی, پابندی وقت. یہ تو میرے 300 شاگرد گزرے ہیں, ان میں سے یقین کریں 1 یا 2 ایسے ہوں گے جو پنکچوئل ہوں گے, ورنہ وہ جب جاگ جاتے ہیں تو آ رہے ہوتے ہیں, وہ جی لیٹ ہو گئے, فلانا کام تھا, یہ وہ, کوئی پنکچویلٹی نہیں. جب میں نے ادھر لاہور ہائی کورٹ کے پاس میں نے کام شروع کیا تو میں ہمیشہ 8 بجے کا ٹائم تھا, میں 7:30 پہنچ جاتا تھا, اور جانے کا جب 5 بجے کا میں نے ٹائم رکھا ہوا تھا میں 5:30 جاتا تھا. ارد گرد کے سارے وکیلوں کو پتہ تھا کہ منصف جو ہے انتہائی پنکچوئل ہے. وہ بلکہ مجھے اکثر یہ کہتے تھے, جسٹس منیر خان اور جسٹس خضر ایاز صاحب میرے پڑوسی تھے, کہتے یار منصف تم تو عید والے دن بھی بیٹھے ہوتے ہو. تو پنکچوئل ہونا اور اس کا مجھے کیا فائدہ ہوا کہ وہی جسٹس خضر ایاز جب انہوں نے میری کوئی کبھی بحث تو نہیں نہ سنی, کبھی نہ وہ کبھی ہائی کورٹ گئے نہ بحث سنی. وہ میری اسی پنکچویلٹی کی وجہ سے ہمیشہ نوٹ کرتے تھے کہ بھئی یہ منصف جو ہے نا بڑا اچھا وکیل ہے اور یہ بڑا پنکچوئل ہے, اس کو کیس دو. وہ مجھے کیس دیتے تھے. جتنے بھی آپ کے سینئر ہوتے ہیں ارد گرد کے, پھر وہ کیس دینا شروع ہو جاتے ہیں. اب ایک اور اگلا پوائنٹ, آپ جہاں بھی رہ رہے ہیں, جس جگہ بھی, دفتر کے ایریے میں یا گھر کے ایریے میں, آپ کو سوشل ہونا پڑنا ہے. آپ سوشل ہو جائیں وہاں پہ, آپ وہاں پہ ہر کام میں حصہ لیں. سوسائٹی کا الیکشن ہو رہا ہے, وہاں اپنا نام ڈال دیں, جی سیکٹری کے لیے نام ڈالو, جوائنٹ سیکٹری کے لیے ڈالو. آپ وہاں پہ کوئی اور فنکشن ہو رہا ہے, وہاں جا کے اپنی تقریر لکھوا دو, چھوٹی سی تقریر کر دو. پتہ ہو کہ یہاں پہ وکیل صاحب رہتے ہیں, وکیل صاحب کا محسوس ہو, جیسے ڈریس سے محسوس ہوتا ہے اس طرح اس کو مجلس میں بھی محسوس ہو. چھوٹی سی بات, چھوٹی سی آپ 10 منٹ کی تقریر کر دیں گے, سارے کہیں گے جی کہ اکرم ایڈوکیٹ صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے یہ ہے وہ. تو آپ کا جو اگلا پوائنٹ ہے کہ سوشل ہونا پڑتا ہے آپ کو. پھر جب شروع میں آپ وکالت کرنے جا رہے ہیں تو ادھر ادھر سے پتہ کر لیں آپ کا جو ٹیسٹ ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں جو کمپنی لا کو پسند کرتے ہیں, کئی دوست ہوتے ہیں جو کرمینل ضمانت وغیرہ لڑائی جھگڑے کے کیسوں کو پسند کرتے ہیں, کئی سول کیسوں کو, رینٹ وغیرہ کو پسند کرتے ہیں. تو جو آپ کا ٹیسٹ ہو, یہ نہ کہیں یہ فلانا بڑا مشہور کیس ہے یا فلانا نے اس کو جوائن کیا ہے میں بھی جوائن کروں. آپ اس کے پاس ہی جائیں جو آپ کا ٹیسٹ ہو. جب آپ کا ٹیسٹ وغیرہ کو آپ کو اچھا لگے گا, اسی طرح کی باتیں سنیں گے, سارا کچھ آپ کو بہت اچھا لگے گا. اور اس میں جو آخری ایک میری ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد یا ہائی کورٹ میں یا ادھر ادھر سب سینئر وکیلوں سے آپ دوستی کریں. سب سینئر وکیل ہمارے استاد ہوتے ہیں. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے, کتنے سینئر وکیل ہوتے ہیں جو اس وقت بھی ہمارے پاس ہیں,
جو لوور کورٹ میں جانا پسند نہیں کرتے، وہ دیکھیں گے کہ جب بھائی ہے تو یہ اتنا پنکچول وکیل ہے، اتنا ریگولر آتا ہے، یونیفارم میں ہمیشہ ہوتا ہے، صاف ستھری یونیفارم میں ہوتا ہے سارا کچھ، تو وہ آپ کو اپنے چھوٹے موٹے جو ریفرنس والے کیس ہوں گے وہ آپ کو دیں گے، اس سے آپ کی انکم میں اضافہ ہوگا، اور وہ کہیں گے یار یہ کیس جو ہے نا کر دو۔ میں جب ادھر آیا تو مجھے بھی یہ جسٹس خضر ایاز صاحب، جسٹس منیر خان صاحب، ظاہر سیشن کورٹ لوور کو سول ججوں میں تو نہیں جاتے تھے، وہ ہمیشہ مجھے پریفر کرتے تھے کہ یار منصف تیرے انتظار کر رہے ہیں، آئیں اور یہ کیس لیں اور یہ کریں۔ تو یہ 8-10 ٹپس ہیں جو آپ اگر اپنے پلے باندھ لیں، میں آپ کو لکھ کے گارنٹی سے دے سکتا ہوں کہ آپ کی انکم جو ہے فوراً شروع ہو جائے گی اور آپ ایک بہت کامیاب وکیل بن جائیں گے۔ تو دوستو، اگر یہ میری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن بھی بجا دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسی مزید ویڈیو آتی رہیں گی۔ یہ نوجوان جو ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو سے بہت فائدہ اٹھائیں گے اور وہ ایک کامیاب وکیل بنیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔